اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر، تو نصیحت کیجئے، ان نفعت ذکرہ، اگر نصیحت فائدہ دے۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصیحت کیجئے کہ نصیحت کرنا فائدہ دیتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر نصیحت فائدہ دے تو ہی نصیحت کریں، فائدہ نہ دے تو نصیحت نہ کریں، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ نصیحت کرتے رہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اس سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو ڈرتا ہے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اگلی آیت میں رب نے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب وہ نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے۔ نصیحت کرو، نصیحت حاصل کون کرے گا؟ جو ڈرتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کو اللہ کا خوف ہی نہیں، آپ جتنا مرضی اسے کہہ دیں کہ بھائی یہ فلاں کا حق ہے، آپ اس کو دے دیں، اس نے آپ کی ایک نہیں سننی۔ آپ اس کو لاکھ کہتے رہیں کہ بھائی یہ آپ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں کریں، ایسا کریں، اللہ اور اس کا رسول یہ کہتے ہیں، اس نے ایک نہیں سننی۔ ہاں، جس کے دل میں کوئی اللہ کا خوف ہوگا نا، آپ اس کو توجہ بھی دلائیں گے، اس سے کہیں گے کہ بھائی یہ غلط ہے یار، یہ اب کسی کی حق تلفی ہو، وہ ڈر جائے گا، وہ سوچے گا کہ میں واقعی غلط کر رہا ہوں، تو وہ درست کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ کہ ان قریب وہ نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے، اس آیت کے متعلق آتا ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، علامہ ابن کثیر محدثین نے بھی نقل فرمایا، مفسرین نے بھی نقل فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ المنورہ میں تشریف لے گئے تھے تو وہاں ایک انصاری تھے، ان کے گھر میں ایک پڑوسی تھا، اس کے درخت کی ٹہنیاں اس کے گھر میں آتی تھی، اس کے پھل وغیرہ گرتے تو وہ آ کر اٹھاتا تھا اور بلا اجازت گھر والوں کو بھی پریشان کرتا۔ اس انصاری نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بلایا۔ وہ شخص بظاہر مسلمان تھا، انصاری کا جو پڑوسی تھا جس کا درخت تھا وہ بظاہر مسلمان تھا، لیکن اس کی منافقت کیسے کھلی؟ ایسے کھلی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ تم یہ درخت اس انصاری پہ بیچ دو اور تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں درخت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ! کیا فرمایا؟ تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں درخت دیتا ہوں۔ ویسے ان لوگوں سے کوئی پوچھے جو یہ کہتے رہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اختیار نہیں رکھتے، حضور تو جنت کے درخت بھی بانٹ رہے ہیں، سبحان اللہ، جنت کا درخت تمہیں دیتا ہوں، اس کے بدلے میں بیچ دو۔ اس نے کہا میں نے نہیں بیچنا۔ اب بتائیں، اللہ کے نبی جنت کا درخت دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں بیچتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، وہ واپس چلا گیا۔ یہاں سے اس کی منافقت کھلی کہ یہ مسلمان نہیں، اصل میں منافق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ درخت میں خرید لوں تو کیا مجھے بھی جنت میں وہ درخت آپ دیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اگر تم وہ خرید لو تو تمہارے لیے جنت میں درخت۔ سبحان اللہ! حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، اس کو ایک درخت کے بدلے میں اپنا پورا باغ دے کر وہ درخت خرید لیا۔ سبحان اللہ! جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے نا، وہ یوں سودے کرتے ہیں، چونکہ آخرت کے سودے میں خسارہ نہیں ہے۔ ایک درخت کے بدلے میں پورا باغ دے دیا۔ ہم جیسے نواقف لوگ ہوں تو سوچیں گے بھائی ایک درخت کے بدلے میں پورا باغ، ایک درخت کے بدلے میں چلو 2 لے لو، پورا باغ تمہیں دے دوں۔ لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ اس کے بدلے میں ملتا کیا ہے۔ سبحان اللہ! جنت میں درخت ملنے کا کیا مطلب ہے کہ بندہ درخت اس کا جنت میں رہے اور وہ جنت میں نہ جائے؟ جنت میں درخت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ پکا ٹکٹ ہے جنت کا۔ سبحان اللہ! تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ درخت خرید کر اس انصاری کو دے دیا۔ سبحان اللہ! تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق حکم فرمایا کہ ان قریب وہ نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور بدبخت اس سے دور رہے گا۔ بدبخت نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اس سے مراد وہ منافق ہے جس نے حضور پر درخت جنت کے بدلے میں نہیں بیچا، وہ منافق مراد ہے جی۔ تو نصیحت حاصل کون کرتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جب بھی اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے نا جی، بندہ نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ جب تک بندہ اللہ سے بے خوف ہے تب تک بندہ گمراہ رہتا ہے، ہدایت نہیں پاتا۔
حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا نام ہے آپ کا اولیاء میں، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ شروع میں ولی نہیں تھے، ڈاکو تھے۔ اللہ اللہ، شروع میں کیا تھے وہ؟ ڈاکو۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں تھا، اس طرف کی فکر نہیں تھی، تب تک گمراہی میں مبتلا ہے۔ بہت بڑے ڈاکو تھے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک مرتبہ آپ کسی گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے تو اتفاق سے اللہ والے بھی ہوتے ہیں نا، سحری میں اٹھ کے رب کو یاد کرتے ہیں۔ وہ گھر والا کوئی ایسا تھا جو رب کو یاد کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے تلاوت کرتے ہوئے قرآن کی یہ آیت پڑھی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت سنی اس کی زبان سے، وہ تلاوت کر رہا تھا، جو ہی سنی تو زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے ہاں ہاں میرے رب وہ وقت آ گیا ہے۔ ڈاکہ ڈالنا رہا ادھر ہی، دیکھیں نا اب رب کی یاد آئی، اب رب کا خوف پیدا ہوا، کہنے لگے ہاں میرے رب اب وہ وقت آ گیا ہے۔ وہاں سے اٹھے اور ایک بیابان میں چلے گئے، جنگل میں صحرا کی طرف کہیں ایک جھونپڑا سا تھا، اجاڑ سا، وہاں جا کے پہنچے تو وہاں ایک قافلہ بھی آ کے رکا۔ تو قافلے والوں کو ایک بندہ کہنے لگا کہ رات یہیں گزارو، اس سے آگے نہیں جانا، اس سے آگے نہیں جانا، کہ یہ ایریا جو ہے فضیل ڈاکو کا ایریا ہے، اس علاقے میں فضیل ڈاکو رہتا ہے، وہ لوگوں کو لوٹتا ہے، تو رات یہیں گزارو، کل صبح یہاں سے آگے جانا۔ تو فضیل بن عیاض بیٹھے سن رہے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مزید زاروں قطار رونے لگے کہ یا اللہ میں اتنا سیاکار انسان ہوں، اتنا گمراہ ہوں کہ میرے نبی کی امتی سفر کرتے ہوئے بھی مجھ سے ڈرتے ہیں۔ پکے اور سچے دل سے توبہ کی کہ مولا آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر اس کے بعد اللہ کا راستے پہ ایسے چلے، اولیاء میں آپ کا شمار ہوا، سبحان اللہ، اللہ کے ولی بن گئے۔ نصیحت کون حاصل کرتا ہے جی؟ من یخشا، رب نے فرمایا جو ڈرتا ہے، جس کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں، جو جتنا بے دین ہے وہ اتنا بڑا گمراہ ہے، جو جتنا دین سے محبت کرنے والا ہے، محبت کون لوگ کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے پیروکار، اطاعت کرنے والے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، وہی دیندار ہیں اور وہی اچھے راستے پہ چلنے والے ہوں۔ جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کے راستے پہ چلتا ہے۔ خدا کا فضل ہے، خوف خدا سے نصیحت بھی حاصل ہوتی ہے، بندہ سیدھے راستے پہ چلتا ہے۔ رب اس کے بدلے میں کرم اور فضل کیا فرماتا ہے؟ دیکھیں جی، قیامت کے دن رب کائنات اپنے مخلص بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو جنت سے نوازے گا، جنت کی نعمتوں سے نوازے گا، لیکن وہ لوگ جو اس سے ڈرتے ہیں نا، ان کے لیے رب نے فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ، ڈبل حصہ ہے ان کا، اللہ اللہ، ان کا حصہ ڈبل ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ باقیوں کو ایک ایک جنت ملے گی، ان کے لیے 2 جنتیں ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس میں ایک نوجوان خوف خدا کی وجہ سے فوت ہو گیا، اللہ کے خوف کی وجہ سے مر گیا۔ گھر والوں نے جنازہ پڑھایا اور دفنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن پتہ چلا تو پوچھا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہ انہوں نے کہا حضور بس عام سا ایک بندہ سا تو دفنا دیا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے بتاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پہ پہنچے، پورا واقعہ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ رات اس طرح اس کے ساتھ یہ ماجرا ہوا اور یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈر کے مر گیا۔ تو قبر پہ گئے تو جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھا، اے نوجوان کیا تمہیں اللہ نے 2 جنتیں دے دی ہیں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کو آیت سنائی اور پھر پوچھا کیا اللہ نے تجھے 2 جنتیں دے دی ہیں؟ قبر کے اندر سے آواز آئی یا امیر المومنین مجھے اللہ نے 2 جنتیں دے دی ہیں۔ سبحان اللہ، قبر کے اندر سے۔ ڈرنے والوں پہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ ان کو دنیا میں ہدایت مل جاتی ہے اور آخرت میں 1 نہیں 2 جنتیں ملتی ہیں، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور نصیحت سے دور وہ رہتا ہے جو بدبخت ہے۔ جو آپ کسی کو اللہ کا حکم سنائیں، کسی کو نبی کی حدیث سنائیں، کسی کو نصیحت کریں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اللہ اور اس کا رسول یہ کہتے ہیں، وہ آپ کی بات نہ مانیں، سمجھ لیں کہ بدبخت شخص ہے، وہ بدبخت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو نہیں سنتا اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو بڑی آگ میں جلے گا، بڑی آگ میں جائے گا۔ یہ اس سے مراد عتبہ، ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے وہ کافر ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا جو نصیحت سے دور رہتے ہیں، سنتے ہی نہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ سنتے تو تھے، سننا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو کانوں میں آواز کا اندر جانا، ایک یہ سننا ہے۔ ایک سننے کا مطلب ہے سن کر بات ماننا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو سنتے نہیں ہیں کا مطلب بات مانتے نہیں ہیں۔ سنتے تو تھے، حضور علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے تو کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ وہ کافر بھی چھپ چھپ کے حضور کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو جہل اور دو اور بڑے کافر رات میں حضور علیہ السلام کا قرآن سننے کے لیے اپنے گھر سے آئے، اور اس ارادے سے آئے کہ کوئی اور نہیں ہوگا، میں اکیلا جا کے سنتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی تلاوت سننے کے لیے تینوں الگ الگ چھپ گئے۔ جب اٹھے تو واپس چلنے لگے تو تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے، تم کیوں آئے ہو، تم کیوں آئے ہو؟ اس لیے آئے تھے۔ ہم نے کہا دیکھو اگر یہ دوسروں کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کہیں گے، آئندہ کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ان میں ابو جہل بھی تھا۔ تینوں نے وعدہ کیا آئندہ کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ اگلے دن پھر ہر ایک نے یہی سوچا کہ دوسرا کوئی نہیں جائے گا، چلے میں ہی چلا جاتا ہوں۔ سنتے تو تھے مگر مانتے نہیں تھے۔ اگلے دن بھی گئے، چھپ چھپا کے تینوں چلے گئے۔ واپسی پہ پھر تینوں کی ملاقات ہوئی، پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا قرآن سننے کے لیے کافر بھی بے چین تو رہتا ہے۔ اللہ اللہ۔ 3 دن مسلسل ان کے ساتھ یہ ہوتا رہا، تو تیسرے دن انہوں نے پختہ عہد کیا کہ آئندہ کوئی نہیں آئے گا۔ قرآن تو کھینچ رہا تھا، اللہ کے نبی تو اپنی طرف کھینچ رہے تھے، مگر ان میں خوف خدا نہیں تھا کہ وہ نصیحت حاصل کرتے نہیں کر سکے۔ بدبخت وہ جو نصیحت سے دور رہتا ہے، وہ بڑی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر اس میں نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی، ایسی زندگی جس میں نفع حاصل کر سکے۔ ویسے تو وہ زندہ ہی ہوگا، اس کو تو زندگی ملی ہوئی ہوگی جہنم میں، لیکن ایسی زندگی نہیں ملے گی جس سے اس کو کوئی آرام اور سکون مل سکے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند امام احمد میں حدیث نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگ جو پکے جہنمی ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، ان کو تو موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ اس میں زندہ رہیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی جہنمی ہوں گے جن پہ رب اپنی رحمت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دے گا۔ اللہ اللہ، جہنم میں ان کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا فَيُدْخَلُ عَلَيْهِمُ الشُّفَعَاءُ، پھر ان کے سفارشی، ان کے شفاعت کرنے والے ان کے پاس جائیں گے اور انہیں جہنم سے نکال کر لائیں گے۔ سبحان اللہ، انہیں جہنم سے نکال کر لائیں گے جنہیں جہنم میں موت دی گئی۔ اس کا مطلب ہے وہ مسلمان ہوں گے، یہ بھی رب کا فضل ہوگا کہ انہیں موت دے کر ان سے جہنم کے عذاب کو اٹھا لیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کا کتنا فضل اور کرم ہے جی۔ فرمایا پھر شفاعت کرنے والے جائیں گے، ان کو وہاں سے نکال کر لائیں گے اور انہیں جنت کی نہر میں غوطہ دیا جائے گا۔ پھر وہ جنت کی نہر سے ایسے نکلیں گے جیسے سیلاب کے کنارے کوئی دانہ زمین میں رہ جائے نا، تو وہ پھر رفتہ رفتہ اگنا شروع کرتا ہے۔ فرمایا وہ جنت کی نہر سے ایسے نکلیں گے جیسے سیلاب کے کنارے دانہ اگتا ہے۔ سبحان اللہ اللہ۔ تو جہنم میں موت کن کو آئے گی؟ جن پہ رب اپنا فضل فرمائے گا، اپنی رحمت فرمائے گا، ورنہ کسی کے لیے بھی قیامت کے بعد موت نہیں ہے، ایک ہی زندگی ہے، یا جنت یا جہنم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی
اللہ تعالی ہمیں اس زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔